قاری صاحب میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح سے بھی طلاقیں لی جا رہی ہیں کہ وہ لڑکیاں جاتی ہیں کورٹ سے طلاقیں لے لیتی ہیں، کیا اس طریقے سے طلاق کے جائز ہوتی ہیں، اور طلاق کا درست طریقہ کیا ہے اگر شوہر بھی دینا چاہ رہا ہے تو؟ جزاک اللہ. میں اگر اجازت ہو تو میں پہلے ایک میری بات تھوڑی سی ادھوری کروں. جی جزاکم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو اختیار دیا تو دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے پھر کیا فیصلہ کیا. نبی رحمت نے ان سے پوچھا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو تو آؤ میرے پاس، میں جو بھی مجھ سے ہو سکا تمہیں دوں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں فارغ کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو ماشاءاللہ، تو پھر یہ مطالبے دنیا میں دبا دو، پھر میرے گھر میں جو کچھ میسر ہے اس پہ گزارا کرو. تمام ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ کیا. تو یعنی اس میں سوچنے سمجھنے کا موقع بھی ملنا چاہیے، اور پھر ایسے موقعوں پر ان خواتین کو اپنے بڑوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں. اور خواتین جب اللہ کے ساتھ لو لگائیں گی، گھر میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جاتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ خود ان کے گھر بسانے کے انتظام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے. چونکہ یہ سب چیزیں جب اللہ کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے. آپ کا رہا دوسرا سوال کہ کیا سوال تھا؟ طلاق کے حوالے سے کہ کیا اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے جیسے مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ کورٹ میرجز وغیرہ میں، اور پھر مرد بھی جو طلاق دیتا ہے اس کا بھی صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بہترین طریقہ یہ ہے جو لوگ نہیں اپناتے. اگر جان چھڑانے میں ہے نا، اسے عموماً کہا جاتا ہے یہ طلاق احسن ہے، اور سنت طلاق بھی کہا جاتا ہے. ایک طلاق دے کر اس طہر میں جس میں وہ عورت سے ملا نہیں، ہم بستری نہیں کی، عورت طہر کی حالت میں ہے، حیض سے پاک صاف ہے، اس نے صحبت نہیں کی، اور اس کو ایک طلاق دے دے. اب اگر اس نے نہیں بھی رکھنا نا، فیصلہ کر لیا کہ مجھے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، دوسری طلاق نہ دے، تیسری طلاق نہ دے، کچھ نہ دے، اچھا اسی ایک طلاق پہ چھوڑ دے، عورت عدت میں آ جائے گی. اور جیسے عورت کی عدت پوری ہو گئی، یعنی اگر اسے حیض آتے ہیں تو 3 حیض، اگر حیض نہیں آتے تو 3 مہینے، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک. جیسے اس کی عدت پوری ہوگی، یہ اس کا جو پہلا نکاح تھا، نکاح ختم ہو چکا، یہ ایک ہی طلاق سے وہ رجی طلاق بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی، اس کا پہلا نکاح ختم ہو جائے گا. اچھا یعنی ایک طلاق دینے پر بھی نکاح بالکل ختم ہو جائے گا عدت گزرنے پر. عدت کے اندر اس کی بیوی رہے گی، اور عدت پوری ہو گئی اور اس نے صلح نہیں کی، اس کا پہلا عقد ختم ہو جائے گا. اب عورت بھی آزاد ہے، اپنے ولی کی اجازت سے اپنی مرضی سے دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے. اور اگر سال 6 مہینے ایسے گزر گئے اور عورت کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی، مرد کو بھی لگا یار استری بھی مجھے خود کرنی پڑ رہی ہے، بچوں کے منہ بھی مجھے خود دھلانے پڑ رہے ہیں، تو مصیبت بن گئی ہے میرے لیے. یار جیسی بھی تھی، زبان کی تیز تھی، جو کچھ تھی، لیکن کام تو کرتی تھی نا. اب اس کو اس کی خوبیاں یاد آ رہی. اب اس کے لیے یہ ایک آسان راستہ یہ ہے، اب ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے اگر وہ دونوں چاہیں، ماشاءاللہ. یعنی جسے ہم کہتے ہیں تجدید نکاح. تو پھر تو نہیں ہوگا نا، 3 دینے پر تو نہیں ہوگا نا پھر واپس. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 دے ہی نا. اچھا ایک ہی دے. جب ایک شکار آپ کا ایک گولی سے مرتا ہے تو باقی گولیاں بچا کے رکھو، اس کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ صحیح ہے. تو یہ بہترین طلاق ہے، اور اس سے گھر بچیں گے انشاءاللہ. اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب طلاق، اور دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے، اگر خاوند نے طلاق دی، باپ آتا ہے، سالے آتے ہیں، بہن کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو جب تک وہ عدت میں ہیں، تمہاری بیوی ہیں. اچھا پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ بھی غصے میں ہیں، قریشی صاحب الگ غصے میں ہیں، گھر میں دونوں کی بیگمات الگ غصے میں ہیں. میں اپنی مثال نہیں دے رہا. اب یہ بھلے یہ نہیں بول رہے، یہ مطلب ہے ان سے بات نہیں کر رہے، مثال نہ دینا بتا رہا ہے کہ گھر کے حالات کیا ہیں. اب یہ نہیں بول رہے، لیکن کہیں گے بیٹا میں نے وہ آفس جانا ہے، جس کو شوز پالش کرنے ہوں کر دے. اب مخاطب کیا بیٹے کو، اور اصل سنانا ان کو مقصود ہے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا درس دے رہے ہیں قاری صاحب. پھر اب وہ کیا کرتی، میں نے بھی شوز بھی پالش کر دیے، کپڑے بھی، ہاں منہ
میں نے کپڑے بھی استری کر کے لٹکا دیے, جس کو پہننا ہے پہن لے. اب 1-2 دن ایسے چلے گا, 1-2 دن پھر آپ گھر کے اندر گئے, وہ گھر سے باہر نکلی, تھوڑا سا کندھا لگ گیا. اب یہ جو کرنٹ لگا ہے نا, یہی سلو کا باعث بنے گا. کیونکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, بجلی کی 2 تاریں, ایک پلس کی ایک مائنس کی, صحیح جڑ گئی تو چاندنا ہی چاندنا, اور اگر غلط جڑ گئی تو دھماکے ہی دھماکے. تو ان کو جو ہے صحیح جوڑ کے رکھو, اور جو غلطیاں گھر اجاڑنے کے لیے غلطیاں ماں باپ کرتے ہیں, پکڑ کے گھر لے جانا, ان کو خالی کر دینا. پھر وہ ظاہر بات ہے وہ بھی علیحدہ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے, اس کو یہ موقع ہی نہ دو, وہ گھر میں رہے, اور انشاءاللہ 2-4 روز کے اندر وہ خود ہی آپس میں سلوک کر لیں گے, اور معاملہ طلاق تک نہیں جائے گا.